بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ہاں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ یعنی ایمان میں سب سے افضل شاخ وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کلمے کے کہنے والے ہیں۔ ایک بار کہو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے۔ ہاں، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی یہ بھی ایک اہم کام ہے ایمان والوں کے لیے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے بھی ہٹا دو، یعنی کوئی پتھر پڑا ہو، کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے لوگوں کو یا کسی کو نقصان پہنچے، اسے راستے سے ہٹانا، یہ بھی ایک ایمان کی ادنا شاخ ہے۔ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ہاں دوستو، کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے۔ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ کہتے ہیں نا، حیا میں رہو، حیا سے باہر نہ آؤ، بے پردہ نہ ہو۔ ہاں، اپنی حیا کو مت بھولو۔ میرے دوستو، ہم سب ایمان والے ہیں، اور یہ سب ہمارے ہی لیے ہیں۔ اپنی حیا سے باہر نہ نکلو، بے پردہ نہ ہو۔ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اپنی حیا کا خیال رکھیں، اپنی حیا سے باہر نہ نکلیں۔ اور سنو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چاچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، ہاں، اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے، یعنی جو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھ لے اور اس پر یقین کرے کہ ہاں یہ حق ہے، سچ ہے، یعنی جو کلمہ ہمارے نبی نے اپنے چاچا ابو طالب پر پیش کیا تھا ان کے انتقال کے وقت، اور انہوں نے اسے رد کر دیا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے۔ ہاں، اس کلمے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کلمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کلمے کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں اس کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہاں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ہاں، یہ یقین اپنے دل میں ہونا چاہیے اس کلمے کو پڑھنے والے کے، جس انسان نے اس کلمے کو پڑھا ہے، یعنی صاف لفظوں میں جو مسلمان ہیں، جو میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، جو مسلمان ہیں، جس نے اس کلمے کو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، اس کلمے کو پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے، اور اس کو اس بات کی پتہ ہونی چاہیے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ حق ہے اور سچ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سارے جہان کو بنانے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی حکومت ہر چیز پر ہے، اللہ ایک دن قیامت بھی لائے گا اور ہم سب کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کے نبی حق ہیں اور سچ ہیں، آسمانی کتابیں حق ہیں اور سچ ہیں، قیامت کے دن حق ہے اور سچ ہے، قیامت آئے گی، سب کو کھڑا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، ہاں پیش کیا جائے گا، سوال جواب ہوئیں گے، ہاں پوچھ ہوئے گی، جنت کا بھی فیصلہ ہوگا، جہنم کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے یہی تو مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کی تو تحقیق ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، پاگل پن ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ان چیزوں پر غور دو۔ ارے کون بتانے آئے گا؟ اگر نبی نہیں آئیں گے ہمیں بتانے، نبی نہیں آئیں گے، ہمیں اپنے عالموں سے ملنا پڑے گا، ہاں جماعتیوں سے ملنا پڑے گا۔ اور یہ جماعتیں جو گھومتی ہیں کیوں گھومتی ہیں؟ ہمیں یہی تو بتانے کے لیے گھومتی ہیں کہ میرے بھائیو آؤ آؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف آؤ، ہاں اس دن سے بچو جس دن ہر گناہ گار اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن سے بچو۔ ہاں دوستو، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارو، اللہ کو راضی کر کر گزارو، اللہ کی محبت میں گزارو۔ ارے کتنے مسلمان ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی میری بہن، پلیز اللہ کے واسطے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں، کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کا واسطہ نماز پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں کامیابی اسی سے ملے گی، تم کامیاب اسی سے ہوگے۔ اگر نمازوں کو چھوڑو گے اللہ ناراض رہے گا، اللہ کو ناراض کر کر کون خوش رہ پائے گا؟ بھلا کس کا بھلا ہوگا؟ اللہ کو ناراض کر کر کون کامیاب ہوگا؟ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ہے نا، ہے یا نہ؟ ہم سب، ہاں ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کو راضی کریں نا۔ اللہ کو ناراض کر کر کہاں ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ تو اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو، نمازیں پڑھو۔ ہاں تم قرآن پڑھے ہوئے ہو نا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اور جتنے بھی گناہ ہوئے آج تک، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ اب کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ اس بار معاف کر دے، اب کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ میں نے بھول میں چوک میں جانے میں انجانے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، برے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم ہمارے کہنے میں دیر ہو جائے گی، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوستو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر لے آؤ، کامیابی اسی پر ہے، کامیاب اسی پر ہو پائے گا انسان، اس کے بنا کہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ دوستو اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کر کر گزارو، ہاں اللہ کی مان کر گزارو، اللہ کو مانا ہے نا تو اللہ کی مان کر گزارو، اللہ کے نبی کی مان کر گزارو گا انشاءاللہ گزارو گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔